دعا عظیمی کی تحریر نادر خان سرگرو کی آواز میں۔ شبنم فشانی۔ اس کے لفظ میرے دل کے ہر قطعے اور کاسنی خیال پر شبنم فشانی کرتے ہیں، میری صبح بے نور کو روشنیوں سے بھرتے ہیں، میرے چراغ شب کو اپنی ماہتابی کرنوں سے فروزاں کرتے ہیں۔ اب میں زندگی کی سلونی شام میں ٹوٹے سپنے ڈسٹ بن میں پھینک رہی ہوں، ان کاغذوں کے ساتھ جن پر کچی پنسل سے لکھی ادھوری کہانیاں تھیں۔ گو ادھوری کہانیاں بے معنی نہیں ہوتی بلکہ مکمل مزاج کا پتہ دیتی ہیں۔ کبھی کبھی تو وہ ساری ادھوری کہانیاں ایک کہانی کو مکمل کرنے کے لیے وجود میں آتی ہے، جیسے کسی بیاہتا کو بہت سے مس کیریجز کے بعد ایک مکمل 9 ماہ کا حمل ٹھہرنے کی نوید ملے۔ میں زندگی کی ایک ایسی مکمل کہانی لکھنا چاہتی تھی جس کا اختتام تربیہ ہو۔ وہ کہتا ہے اب ہم ایک جیسے دو ہیں، اور دو اگر ایک ہو جائیں تو ادھوری کہانیوں میں لکھے الفاظ کے نقطے بھی خود بخود اپنے اپنے ٹھکانوں پہ جا ٹھہرتے ہیں، جو اس سے پہلے ہتھیلی پر رکھے کیپسولز میں بھرے پارے کی طرح ادھر ادھر تھرک رہے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے میری کہانی کے تربیہ اختتام تک لے جائے۔ گو ہر بڑی کہانی المیہ ہوتی ہے اور اپنے ہیرو اور ہیروئن کے بغیر فقط اس کی یاد میں سفر کرتی ہے، مگر مجھے بڑی کہانیاں اچھی نہیں لگتی۔ مجھے فقط وہ کہانیاں اچھی لگتی ہیں جن میں چڑیاں ڈالیوں پر چوں چوں کرتی ہوں اور گھونسلے درخت کی باہوں میں محفوظ ہوں۔ زندگی انار کی کلیوں کی طرح شاخوں پر لال رنگ سے حسن چرائے۔ میں نے غور سے اس کی ہر تحریر کو پڑھا۔ اس کے سارے الفاظ کے نقطے اپنی اپنی جگہ پر حافظاں تھے، دیوار پر سجی ترتیب سے لگی تصاویر کی طرح۔ شاید اسی لیے اس کے لفظ میرے دل کے ہر قطعے اور کاسنی خیال پر شبنم فشانی کرتے ہیں۔